السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ عمرہ کا احرام کی تیاری۔ سر کے بال سنواریں، خط بنوائیں، مونچھیں کتریں، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں۔ غسل۔ احرام کی نیت سے غسل کریں ورنہ وضو کریں۔ احرام کی چادریں۔ اب مرد حضرات ایک سفید چادر باندھیں، دوسری اوڑھیں اور جوتے اتار کر ہوائی چپل پہنیں۔ خواتین سلے ہوئے کپڑے اور جوتے بدستور پہنی رہیں۔ نفل نماز۔ سر ڈھک کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ مشورہ۔ ہوائی جہاز سے جانے کی صورت میں ہوائی جہاز میں احرام باندھنا زیادہ مناسب ہے، لہذا نیت و تلبیہ کے سوا باقی کام گھر یا ایئرپورٹ پر کریں، اور جب ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو جائے اس وقت نیت و تلبیہ پڑھیں۔ نیت۔ اب اپنا سر کھولیں اور نیت کریں۔ خواتین چہرے سے کپڑا ہٹائیں اور عمرہ کی نیت کریں۔ عمرہ کی نیت یہ ہے: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے اور قبول کر لیجیے۔ تلبیہ۔ نیت کرتے ہی 3 بار لبیک کہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دعا۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگے: اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں اور آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی یا بتلائی ہیں وہ بھی مانگتا ہوں، اور وہ سب میری طرف سے قبول کر لیجیے۔ احرام کی پابندیاں۔ نیت اور تلبیہ پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ مرد حضرات اپنا سر اور چہرہ، اور خواتین صرف چہرہ سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت کھلا رکھیں، کسی وقت بھی ان کے اوپر کپڑا نہ لگنے دیں اور نہ کپڑے سے ڈھانکیں۔ خواتین نامحرم مردوں سے پردہ کرنے کے لیے سر پر ایسی ٹوپی پہن لیں جس کے گتے پر نقاب سلی ہوئی ہو، جس میں چہرہ نہ جھلکے اور اس میں آنکھوں کے سامنے باریک سی جالی لگی ہو تاکہ راستہ نظر آئے۔ اس ٹوپی کے اوپر برقع پہنیں، برقعے کے نقاب کو پیچھے کر دیں اور باقی جسم برقعے سے ڈھانپیں۔ احرام باندھنے کے بعد بعض چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، بعض مکروہ اور بعض جائز۔ احرام کی حالت میں درج ذیل امور کا ارتکاب ممنوع ہے، اس کے کرنے سے گناہ بھی ہوتا ہے اور جرمانہ بھی واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض صورتوں میں دم واجب ہوتا ہے، یعنی قربانی واجب ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں صرف گناہ ہوتا ہے، دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔ اگر ایسی غلطی ہو جائے تو اہل فتویٰ علماء کرام سے اس کا حکم دریافت کر کے عمل کریں یا معتبر کتابوں میں دیکھیں۔ یاد رہے، ان امور کا کرنا گناہ تو ہے ہی، اس سے انسان کا حج عمرہ بھی ناقص ہو جاتا ہے، اس لیے ممنوعات احرام سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں مرد حضرات کو سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، ایسا جوتا پہننا بھی منع ہے جس میں پیر کی پشت کی درمیانی ابری ہوئی ہڈی اور ٹخنے کی ہڈی چھپ جائے۔ البتہ خواتین سلے ہوئے کپڑے پہنی رہیں اور انہیں ہر قسم کا جوتا استعمال کرنا بھی درست ہے۔ احرام کی حالت میں مرد حضرات کو سر اور چہرے سے اور خواتین کو صرف چہرے سے کپڑا لگانا اور ان کو کپڑے سے ڈھانکنا منع ہے۔ سوتے جاگتے ہر وقت ان کو کھلا رکھیں۔ احرام کی حالت میں جانگھیا پہننا جائز نہیں، نیز سر و چہرے پر پٹی باندھنا بھی درست نہیں۔ خوشبودار سرما لگانا منع ہے، البتہ بغیر خوشبو کا سرما لگانا جائز ہے، لیکن نہ لگانا افضل ہے۔ خوشبودار صابن۔ احرام کی حالت میں خوشبودار صابن استعمال کرنا منع ہے۔ اگر کسی نے استعمال کر لیا تو اس کی جزا میں یہ تفصیل ہے کہ اگر خوشبودار صابن جسم کے اندر خوشبو مہکانے کی غرض سے استعمال کیا، خواہ پورے بدن پر استعمال کیا یا کسی بڑے عضو پر جیسے سر یا چہرہ، یا کسی بڑے عضو کے تھوڑے حصے پر یا کسی چھوٹے حصے پر جیسے ناک یا کان پر، تو دم واجب ہے۔ اور خوشبودار صابن جسم میں خوشبو مہکانے کی نیت سے استعمال نہیں کیا بلکہ جسم کے کسی عضو سے میل کچیل دور کرنے کے لیے استعمال کیا تو صدقہ فطر کے برابر صدقہ واجب ہوگا۔
البتہ بغیر خوشبو کا صابن احرام کی حالت میں استعمال کرنا جائز ہے، لیکن احرام کی حالت میں جسم کا میل کچیل دور کرنے کے لیے ایسے صابن بھی استعمال نہ کرنا چاہیے، کیونکہ احرام کی حالت میں جسم کا میل کچیل دور کرنا منع ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی پر اکثر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے جو خواتین و حضرات احرام کی حالت میں ہوں وہ حجر اسود کو نہ ہاتھ لگائیں، نہ ہی اس کا بوسہ لیں، بلکہ استلام کا اشارہ کرنے پر اکتفا کریں۔ اسی طرح رکن یمانی پر بھی ہاتھ نہ لگائیں، بغیر ہاتھ لگائے گزر جائیں۔ اگر کسی نے احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ لیا یا رکن یمانی پر ہاتھ لگایا جس کی وجہ سے منہ یا ہاتھ پر خوشبو لگی تو زیادہ خوشبو لگنے میں دم واجب ہوگا۔ معمولی خوشبو لگنے میں صدقہ فطر کے برابر گندم صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا۔ جسم یا کپڑوں پر کسی بھی قسم کی خوشبو لگانا، سر یا جسم پر خوشبودار تیل لگانا یا خالص زیتون یا تل کا تیل لگانا منع ہے، البتہ ان تیلوں کے سوا بغیر خوشبو کے دیگر تیل لگانے جائز ہیں۔ سر اور جسم کے کسی حصے کے بال کاٹنا یا کٹوانا، ناخن کترنا منع ہے۔ اپنے سر یا جسم یا اپنے کپڑے کی جوں مارنا یا جوں مارنے کے لیے کپڑے کو دھوپ میں ڈالنا منع ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنا یا ہم بستری کی باتیں کرنا یا شہوت سے بوس و کنار کرنا یا شہوت سے چھونا منع ہے۔ احرام کی حالت میں ہر قسم کے گناہوں سے بطور خاص بچنا، جیسے غیبت کرنا، چغلی کرنا، فضول باتیں کرنا، بے فائدہ کام کرنا، بے جا مذاق کرنا، کسی کو ناحق ذلیل و رسوا کرنا، حسد کرنا اور خاص کر خواتین کا بے پردہ رہنا، یہ سب باتیں بغیر احرام کے بھی ناجائز ہیں اور احرام کی حالت میں خاص طور پر ناجائز اور گناہ ہیں۔ حالت احرام میں لڑائی جھگڑا کرنا یا بے جا غصہ کرنا بڑا گناہ ہے، اس سے بطور خاص بچنا چاہیے۔ بعض حجاج اس گناہ میں بہت مبتلا نظر آتے ہیں۔ مکروہ باتیں: احرام باندھنے کے بعد درج ذیل امور کا ارتکاب مکروہ اور گناہ ہے، ان سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر غلطی سے ارتکاب ہو جائے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے، لیکن ان میں کوئی دم وغیرہ واجب نہیں۔ لونگ، الائچی، خوشبودار تمباکو ڈال کر پان کھانا مکروہ ہے، لیکن سادہ پان کھانا جائز ہے۔ جسم سے میل دور کرنا اور جسم کو بغیر خوشبو کے صابن سے دھونا مکروہ ہے۔ سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اگر بال ٹوٹنے یا اکھڑنے کا خطرہ ہو تو سر کھجلانا بھی مکروہ ہے، ہاں آہستہ کھجلانا کہ بال اور جوں نہ گرے جائز ہے۔ اگر احرام کی چادریں تبلیل کرنی ہوں یا خواتین کو کپڑے بدلنا ہوں تو ان میں کسی قسم کی خوشبو بسی ہوئی نہ ہونی چاہیے۔ خوشبودار میوہ اور خوشبودار گھاس قصداً سونگھنا اور اس کا چھونا مکروہ ہے، اور خوشبو کو چھونا جبکہ خوشبو نہ لگے اور قصداً خوشبو سونگھنا بھی مکروہ ہے۔ البتہ اگر بلا ارادہ ناک میں خوشبو آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ خوشبودار پھول سونگھنا یا ان کا ہار گلے میں ڈالنا مکروہ اور منع ہے۔ خوشبودار کھانا بغیر پکا ہوا مکروہ ہے، البتہ پکا ہوا خوشبودار کھانا مکروہ نہیں۔ اوندا ہو کر منہ کے بل لیٹ کر تکیے پر پیشانی رکھنا مکروہ ہے، البتہ سر یا رخسار تکیے پر رکھنا مکروہ نہیں، جائز ہے۔ کپڑے یا تولیے سے منہ پونجھنا مکروہ ہے، لہٰذا ہاتھ سے چہرہ صاف کریں، کپڑا استعمال نہ کریں۔ اس طرح کعبے کے پردے کے نیچے اس طرح کھڑے ہونا کہ پردہ منہ کو لگے مکروہ ہے، اور اگر سر اور چہرے کو پردہ نہ لگے تو جائز ہے۔ احرام کے تہمت کے دونوں پلوؤں کو آگے سے سینا مکروہ ہے، اسی طرح اس میں گرہ لگانا یا پن لگانا یا دھاگا وغیرہ سے باندھنا بھی مکروہ ہے، تاہم اگر کسی نے ستر کی حفاظت کے لیے ایسا کیا تو دم یا صدقہ واجب نہ ہوگا۔ سر اور چہرے کے سوا جسم کے دیگر اعضاء پر بلا عذر پٹی باندھنا مکروہ ہے اور عذر میں مکروہ نہیں۔ سر اور چہرے پر پٹی وغیرہ باندھنا درست نہیں، خواہ عذر ہو یا نہ ہو۔ جائز باتیں یہ ہیں: ٹھنڈک حاصل کرنے یا تازگی حاصل کرنے یا گرد و غبار دور کرنے کے لیے خالص پانی سے ٹھنڈا ہو کر گرم غسل کرنا جائز ہے، لیکن جسم سے میل دور نہ کریں۔ انگوٹھی پہننا، چشمہ لگانا، چھڑی استعمال کرنا، آئینہ دیکھنا، مسواک کرنا، دانت اکھاڑنا، ٹوٹے ہوئے ناخن کاٹنا وغیرہ درست ہے۔ دستانے پہننا جائز ہے مگر نہ پہننا اولیٰ ہے۔ اس طرح خواتین کو زیور پہننا جائز ہے مگر نہ پہننا اچھا ہے، بلکہ خوشبو کا سرما لگانا اور زخمی اعضاء پر پٹی باندھنا جائز ہے، لیکن زخمی سر اور چہرے پر پٹی باندھنا درست نہیں، لیکن بغیر خوشبو کے دعا لگانا جائز ہے۔ سر یا رخسار تکیے پر رکھنا، اپنا یا دوسرے کا ہاتھ منہ پر ناک پر رکھنا،
زخم یا ورم پر بغیر خوشبودار تیل لگانا، موذی جانوروں کو مارنا چاہے وہ حرم ہی میں ہوں، جیسے سانپ، بچھو، مکھی، مچھر، بڑھ وغیرہ، اور احرام کے تہمت میں روپیہ یا گھڑی وغیرہ رکھنے کے لیے جیب لگانا جائز ہے۔ پٹی یا ہمیانی لنگی کے اوپر یا نیچے باندھنا جائز ہے۔ پیٹی یا ہمیانی لنگی کے اوپر یا نیچے باندھنا جائز ہے، اور قطرہ یا ہرنیا کی بیماری میں لنگوٹ یا پیمپر کس کر باندھنا جائز ہے، لیکن جانگھیا پہننا جائز نہیں۔ ٹیشو پیپر کا استعمال۔ احرام کی حالت میں ناک یا منہ یا چہرے کا پسینہ صاف کرنے کے لیے ٹیشو پیپر استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، لیکن خوشبودار ٹیشو پیپر سے بچنا لازمی ہے۔ بال ٹوٹنے کا مسئلہ۔ احرام کے بعد تقریباً ہر حاجی مرد و عورت کو بال ٹوٹنے کا مسئلہ پیش آتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ خود بخود بال ٹوٹنا۔ اگر سر یا داڑھی یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال خود بخود ٹوٹیں اور گریں تو کچھ واجب نہیں۔ وضو سے بال گریں۔ احرام کی حالت میں وضو غسل احتیاط سے کریں، جسم کو زیادہ نہ رگڑیں، سر اور داڑھی کو زیادہ نہ ملیں، حلال بھی نہ کریں تاکہ بال نہ ٹوٹیں۔ تاہم اگر وضو غسل کی وجہ سے سر یا داڑھی کے بال ٹوٹ جائیں تو 1 یا 2 بال ٹوٹنے میں کچھ واجب نہیں ہوتا۔ اگر 3 بال گریں تو 1 مٹھی گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر 3 بال سے زیادہ یا چوتھائی سر یا چوتھائی داڑھی سے کم بال گریں تو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر چوتھائی سر اور چوتھائی داڑھی کے یا پورے سر یا پوری داڑھی کے بال ٹوٹ جائیں یا کاٹ لیے جائیں تو دم واجب ہوگا۔ کھجانے سے بال ٹوٹنا۔ اگر سر یا داڑھی میں کھجانے یا ویسے ہی جان بوجھ کر 1، 2 بال یا 3 بال توڑے تو ہر بال کے بدلے روٹی کا 1 ٹکڑا یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر 3 سے زیادہ اور چوتھائی سر یا داڑھی کے بالوں میں سے کم از کم بال ٹوٹیں یا کاٹیں تو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر چوتھائی سر یا داڑھی کے بال توڑ لیے جائیں یا کتر لیے جائیں یا مونڈ لیے جائیں تو دم واجب ہے۔ مونچھ کا مسئلہ۔ احرام کی حالت میں اگر کسی نے اپنی ساری مونچھیں یا اس کا کچھ حصہ مونڈ لیا تو اس کو کتروا کر باریک کر لیا تو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ مکہ معظمہ کا سفر۔ جب حرم کی طرف یہ مبارک سفر شروع ہو جائے تو دوران سفر بکثرت تلبیہ پڑھتے رہیں۔ ذوق و شوق سے تلبیہ پڑھتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوں۔ جب مسجد احرام میں داخل ہوں تو دل سے پورے ادب کے ساتھ پہلا دایاں قدم رکھیں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اعتکاف کی نیت کریں اور بغیر کسی کو تکلیف دیے آگے بڑھیں۔ جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہوں اور یہ کام کریں: نمبر 1، اللہ اکبر 3 مرتبہ کہیں، لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ کہیں، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں اور درود شریف پڑھ کر خوب دعائیں مانگیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ تو آپ چادر کو دائنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں اور بایاں کندھا کھلا رہنے دیں، اور طواف باوضو ضروری ہے۔ طواف کی نیت۔ اب خانہ کعبہ کے سامنے جس طرف حجر اسود ہے اس طرف کھڑے ہوں اور پورا حجر اسود آپ کی دائیں طرف رہ جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حجر اسود کے کونا اور سبز رنگ کی لائٹ سے مدد لے سکتے ہیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے طواف کی نیت کریں: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا طواف کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے اور قبول کر لیجیے۔ استقبال۔ پھر قبلہ روح ہی دائیں طرف کھسک کر بالکل حجر اسود کے سامنے آئیں اور دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائیں اور ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف کریں اور کہیں: بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور دونوں ہاتھ چھوڑ دیں۔ استلام۔ پھر استلام کریں یا استلام کا اشارہ کریں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور دونوں ہتھیلیاں چوم لیں۔ طواف شروع۔ استلام کے بعد دائیں طرف مڑ کر طواف شروع کریں۔ ہدایات۔ حجر اسود رکن یمانی اور ملتزم پر اکثر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے حالت احرام میں ان کو ہاتھ نہ لگائیں، ذرا دور ہی رہیں ورنہ دم وغیرہ کا خطرہ ہے۔ تاکید۔ حجر اسود کے استلام یا اشارے کے سوا دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت کرنا جائز نہیں، اس کا خصوصی خیال رکھیں۔
رمل اور اکڑ کر شانے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر قدرے تیزی سے چلیں اور صرف پہلے 3 چکروں میں اس طرح چلیں، باقی چکروں میں حسب معمول چلیں۔ خواتین رمل نہیں کریں گے۔ رکن یمانی چلتے ہوئے جب رکن یمانی پر آئیں اور اس پر خوشبو نہ ہو تو اس پر دونوں ہاتھ یا دائنا ہاتھ لگائیں اور دعا کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں۔ استلام یا اشارہ، اگر بآسانی ممکن ہو تو حجر اسود کا استلام کریں ورنہ اشارہ کریں۔ طواف ختم۔ 7 چکر پورے ہونے پر 8ویں بار حجر اسود کا استلام یا اس کا اشارہ کر کے طواف ختم کریں۔ اب دونوں کاندھے ڈھک لیں۔ ملتزم پر جانا، ملتزم پر آ جائیں اور اس سے چمٹ کر خوب گڑ گڑا کر دعائیں کریں، بشرطے کہ اس پر خوشبو نہ لگی ہو، ورنہ دور کھڑے ہو کر دعا کریں۔ مقام ابراہیم، اب مقام ابراہیم کے پیچھے بغیر سر ڈھکے 2 رکعت واجب طواف ادا کریں اور دعا کریں کہ اگر وہاں جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں جہاں سہولت ہو وہاں یہ نماز ادا کر لے۔ زمزم پینا، زمزم پئیں اور دعا کریں، اے اللہ میں آپ سے نفع والا علم، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ 9واں استلام، اب صحیح کرنے کے لیے حجر اسود کا استلام یا اشارہ کریں اور صفا کی طرف روانہ ہو جائیں اور سعی باوضو سنت ہے۔ صفا سے سعی کا آغاز، صفا پر قبلہ رخ ہو کر سعی کی نیت کریں، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوں، اس کو میرے واسطے آسان کر دیجیے اور قبول فرما لیجیے، اور حمد و ثنا کے بعد دعا کریں۔ مروہ کی طرف روانگی، صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں، جب سبز لائٹوں کے قریب پہنچے تو مرد حضرات درمیانے انداز سے دوڑیں اور خواتین نہ دوڑیں، لیکن یہ دعا کریں رب اغفر وارحم انت العز الاکرم۔ پھر مروہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں اور یہ 1 چکر ہوا، دوسرا صفا پر، تیسرا چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ سعی کا اختتام، اسی طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر چکر میں مرد حضرات سبز لائٹوں کے درمیان دوڑیں گے لیکن خواتین نہیں دوڑیں گی۔ نفل شکرانہ، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو شکرانے کے 2 نفل حرم کے اندر ادا کریں، حلق یا قصر۔ سعی کے بعد مرد سارے سر کے بال منڈوائیں، خواتین سارے سر کے بال انگلی کے ایک پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ کتریں اور یہ یقین حاصل کریں کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال کتر چکے ہیں۔ مروہ پر جو لوگ کینچی لیے کھڑے رہتے ہیں ان سے سر کے چند بال کتروانا حنفی محرم کے لیے کافی نہیں، لہٰذا اس سے پرہیز کریں ورنہ دم واجب ہونے کا قوی خطرہ ہے۔ عمرہ مکمل، حلق یا قصر کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہوگی، اب کپڑے پہنیں اور گھر بار کی طرح رہیں۔ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے عمرہ کی سعادت بخشی اور باقی لمحات زندگی کی قدر کریں اور ان کو اپنے رب کی مرضیات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آئندہ بھی جب عمرہ کرنا ہو تو اس کا یہی طریقہ ہے جو لکھا گیا ہے۔ مسجد عائشہ اور مسجد جعرانہ سے اسی طرح بار بار عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کرنا درست ہے۔ آپ جب بھی عمرہ کرنا چاہیں تو مذکورہ بالا طریقہ کے مطابق کریں۔ اگر طواف صرف کرنا ہو تو جو طواف کا طریقہ اوپر بیان کیا گیا اسی کے مطابق طواف کریں، البتہ صرف طواف میں احرام، رمل اور استباح نہیں ہوگا، صحیح بھی نہ ہوگی۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔